الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی. اس دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور اس دنیا سے نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے. اللہ نے جب چاہا دنیا میں ہمیں بھیج دیا، اللہ جب چاہیں گے ہمیں دنیا سے بلا لیں گے. تو جب آنے اور جانے میں ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہم جب تک چاہیں دنیا میں رہیں ایسا نہیں ہو سکتا. آنے جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں، اللہ ہی جب چاہتے ہیں تب بندہ اس دنیا میں آتا ہے. اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو درمیان کی زندگی ہے، انسان کے پیدائش سے لے کے اس کی موت تک کی جو دنیا کی زندگی ہے، وہ بھی بندہ اللہ کی مرضی سے گزارے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بندوں کو رب کی مرضی بتانے کے لیے کہ بندے اللہ کے حکم پر کیسے چلیں گے، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا مستقل ایک سلسلہ جاری فرمایا. یعنی یہ دنیا اللہ نے جب سے آباد کیا تو اس دنیا میں سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، جو انسان بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو گویا کہ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کو ہمیشہ بھیجا، کتابیں بھیجی، شریعت بھیجی، طریقے بھیجے، اور یہ بھیج کر کے اللہ نے ساتھ میں انبیاء کو بھیجا. اور وہ اس لیے بھیجا تاکہ تمام انبیاء امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائیں، تاکہ امت اس طریقے کو اختیار کر کے اللہ کی مرضی والی، اللہ کی چاہنے والی زندگی گزارے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رکھا. اب سوال یہ ہے
کہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں تھوڑے سے انسان تھے، مسائل کم تھے، وسائل کم تھے، انسانوں کی آبادی کم تھی، اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمانے میں دو دو تین تین انبیاء بھیجے، ایک ہی دور میں ایک ہی زمانے میں رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک سلسلہ جاری کر رکھا تھا۔ باپ نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، بھائی نبی ہے، اس کا بھائی بھی نبی ہے، چچا نبی ہے، بھتیجا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبوت کا ایک ہی دور میں ایک ہی زمانے میں ایک سلسلہ رکھا تھا، اور جب امت میں بہت اضافہ ہو گیا، انسانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قیامت تک کے لیے نبوت کا ختم نبوت کی مہر لگا کر بھیج دیا کہ اب انسانوں کی آبادی قیامت تک بڑھنے دو، اور جتنے بھی انسان آ جائیں، اب مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ تو جب انسان تھوڑے سے تھے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء ایک ہی دور میں دو دو نبی بھیجے، اور جب انسانوں کی آبادی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی بھیجا، اور وہ قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ فرعون، ملعون، کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر نبوت کا سلسلہ اور دروازہ بند کر دیا۔ تو یہ ایک سوال تھا کہ جب ضرورت کم تھی تو اللہ نے دو دو تین تین نبی بھیجے، ایک ہی دور میں بھیجے، بھائی کو بھیجا، بھائی کے ساتھ دوسرے بھائی کو نبی بنا کر بھیجا، باپ بیٹے کو ایک ساتھ نبی بنایا۔ لیکن آج امت کو زیادہ ضرورت تھی۔ آج اگر کوئی نبی ہوتا تو ہم اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیتے، اپنے مسائل اور وسائل اور تمام اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب اس دنیا میں بھیجا، تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہر دو تین مہینے کے بعد اس بچے کے جسم، اس کا نشو و نما بڑھتے رہتا ہے، اور ہر دو تین مہینے کے بعد بچے کا فگر بدل جاتا ہے، اس کے جوتوں کی سائز بدل جاتی ہے، اس کے بدن کے کپڑوں کی سائز بدل جاتی ہے، اور ماں باپ ہر دو تین چار مہینے 6 مہینے میں اس کے کپڑے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن وہی انسان جب 30-40 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کا باڈی فگر ایک پرفیکٹ بن جاتا ہے، تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلر کے پاس جاؤ تو ہمارا ایک نپا تلا نمبر رہتا ہے، بار بار ہمارے چیسٹ کو، باڈی کو اس کو ناپنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سمجھ جاتا ہے کہ فلاں کا کپڑا سلنا ہے، اس کی سائز یہ ہے۔ یہ کیا مطلب کہ باڈی کی فگر مضبوط ہو گئی، اب جو جتنا بڑھنا تھا ختم ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری امت بنایا، اور جو ہمیں نبی عطا فرمایا وہ آخری نبی عطا فرمایا۔ انسانوں کی باڈی کا فگر مضبوط ایک دم ہو گیا، اب اس کے بعد نہ کوئی نئی نسل آنی ہے، نہ کوئی نئی امت آنی ہے، اور نہ کوئی نبی آنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک امت کے لیے، چاہے جتنی بڑی آبادی ہو جائے، قیامت تک کے لیے ایک ہی نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اس طرح بھیج دیا کہ اب آپ کی تعلیم ایسی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ آپ نے اس امت کو جو تعلیم دی، اس تعلیم کے بعد مزید کسی تعلیم کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ نے جو اس امت کی رہبری کی، آپ نے جو رہنمائی کی، مزید اب کسی رہبر اور رہنما کی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ آپ نے اس امت کے مسائل اس طرح لوگوں کے سامنے بتائے، لوگوں کے وسائل، لوگوں کی حاجات، لوگوں کی ضروریات، اور کس طریقے سے کب اللہ سے کیسے مانگنا ہے، یہ ساری چیزیں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے، صحابہ سے تعلیم دے کر اس طرح انہیں سکھلا دیا کہ
قیامت تک آنے والے انسانوں کو مزید اب کسی اور انداز سے حاجات اور وسائل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہی طریقہ کارآمد ہے، وہی طریقہ کامیاب ہے۔ آج تک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اس دنیا میں زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ اب وسائل چاہے جتنے بڑھتے چلے جائیں، لیکن حل اللہ نے اس امت کو اپنے نبی کی اطاعت میں رکھا ہے۔ جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی تقاضے ہیں، کتنے بھی وسائل آ جائیں، کتنے بھی پریشانیاں آ جائیں، سارے امت کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر، اپنی امت سے بات بتلا دو، میرے سارے بندوں کو یہ بات بتلا دو۔ کیا بتلا دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت کرنا ہے، تو طریقہ کیا ہوگا؟ تم کیسے اللہ سے محبت کرو گے؟ تو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، تم اپنی امت سے بات کہہ دینا کہ وہ میری اتباع کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے پیارے طریقے پر چلیں، آپ کی سنتوں پر چلیں۔ بس یہ پیارے نبی کی اتباع، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا گویا کہ اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنا ہے۔ گویا کہ اللہ سے محبت یہ اللہ نے چھپا رکھا ہے اپنے نبی کی محبت میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے، اگر ہمارے پاس ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے خالق مالک سے محبت کرتے ہیں، اپنے بنانے والے، ہمیں وجود دینے والے، ہمارے رازق، ہمیں روزی دینے والے اس اللہ سے اگر ہمیں محبت ہے، تو یہ محبت ہمیں اپنے نبی کی محبت میں چھپا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ نبی کے طریقے پر چل کر ہی اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اسی بات کو اللہ نے سمجھایا، بلکہ اللہ نے کہیں پر کلام پاک میں یہ فرمایا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابعداری کی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا، اس نے گویا کہ اللہ کے تابعداری اختیار کی، گویا کہ اس نے اللہ کے حکموں پر چلنے کی اور اللہ کی تابعداری اور اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے کی کوشش۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ یوں فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی۔ اللہ نے اپنی محبت نبی کی محبت میں چھپا دیا، اور نبی نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کون کرتا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے پہ چلتا ہے، جو میری سنتوں پہ چلتا ہے، وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کی سنتوں پر چلنا یہ نبی سے محبت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی۔ اور آگے فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من احبنی، جو بھی مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی سے محبت کی برکت کی وجہ سے، نبی کی سنتوں پر چلنے کی برکت سے، نبی کی تابعداری اور اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جنت میں وہ جگہ اسے عطا فرمائے گی۔
تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کی یہ آیات اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اس بات کا تقاضا دلاتی ہے کہ ہمیں جب ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا ہے، تو بیچ کی جو زندگی ہے ہم کیوں اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں؟ اس زندگی کو بھی ہمیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی، آپ کے چاہنے والی، اطاعتوں والی، تابعداری والی، سنتوں والی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ آج دیکھو یہ جو دور چل رہا ہے، آج یہ دور ایسا ہے، آج دنیا میں جتنی بکنے والی چیزیں ہیں، آج دنیا کے لوگ جن چیزوں کو خریدتے ہیں، آپ غور کرو کہ ہر آدمی کو برانڈڈ چیز کی تلاش ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے، ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز خریدوں تو پہلے اس کا برانڈ دیکھوں۔ کیوں؟ کہ میں برانڈڈ چیزوں کے خریدنے کا عادی ہوں۔ ہر چیز میں جو برانڈڈ ہوگا وہ اچھی چیز ہوگی، بھلے اس کی قیمت اچھی لگے لیکن برانڈڈ ہے اس لیے اس چیز کا خریدار بنتا ہے۔ کمپنیاں آج لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہیں صرف اپنی کمپنی کا نام لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، ایڈورٹائز کے لیے، اس کے نمو نمود کے لیے، نمائش کے لیے، تب جا کے دنیا برانڈڈ سمجھ کر ان چیزوں کو خریدتی۔ تو ایک برانڈڈ کا زمانہ چل پڑا ہے، ایک ایسی ریس لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایسی قیمتی چیز ہو جو کسی اور کے گھر میں نہ ہو۔ اس دور میں جبکہ سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا، سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا، جبکہ اللہ کو وہی طریقہ پسند ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اللہ کو پسند نہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ کا سوال ہو، آپ یہ دعویٰ لے کر جائیں کہ مجھے اے اللہ آپ نے جو نبی بھیجا تھا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کا میں محبوب امتی تھا، اس نبی کو چاہنے والا میں نبی تھا، اس نبی سے محبت کرنے والا میں نبی تھا، اور پھر اللہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے میرے حبیب سے محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن یہ بتاؤ تم جب زندگی گزار رہے تھے، جب ایک برانڈڈ زمانے کا دور گزر رہا تھا، اس وقت ہر چیز برانڈڈ والی بکتی تھی، اس وقت جو طریقے دنیا میں رائج تھے وہ ہر ایک طریقے کو انسان اپنے اپنے اعتبار سے اس کا خریدار تھا۔ اس دور میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ برانڈڈ تھا، نبی کا طریقہ تھا، بہترین طریقہ تھا، قیمتی طریقہ تھا، اس سے بہتر طریقہ ہی نہیں تھا، اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھی، سنت سے افضل کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت تم نے برانڈڈ چیز کو خریدا تھا، بہترین سنت پر عمل کیا تھا، میرے نبی کے طریقے کو اپنایا تھا، یا تم نے شادی کے موقع پر میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا، غم کے موقع پر تم نے میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا، تم نے اپنے گھروں میں میرے نبی کو چھوڑ کر دنیا کے اور جدید ترین چیزوں کو اپنا لیا تھا، تم نے کھانے میں میرے نبی کا طریقہ اپنایا تھا، تم نے اٹھنے بیٹھنے میں میرے نبی کا طریقہ اپنایا تھا، تم نے خرید و فروخت میں میرے نبی کا طریقہ اپنایا تھا، تم نے دنیا میں مول بھاؤ کرنے میں، چیزوں کے لین دین میں، خرید و فروخت میں، مارکیٹنگ کرنے میں، جاب شاپ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، آپ کے سنتوں پہ عمل کیا تھا۔ اگر نہیں کیا تھا تو دور ایسا تھا کہ میرے نبی کے سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، میرے نبی کے طریقے کی خلاف ورزی دنیا میں کی جا رہی تھی۔ اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال ہے اللہ کا، اس وقت بندہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर किसी ऐसे दौर में जहां मेरे तरीके को उम्मत छोड़ रही हो, मेरे तरीकों को भुला रही हो, मेरे तरीके के अलावा दूसरे तरीके को अपना रही हो, उस मौके पर अगर कोई मेरी एक सुन्नत जिंदा कर देगा, कोई मर्द मुजाहिद, कोई दीन पर चलने वाला, कोई सुन्नतों पे अमल करने वाला, कोई अपने नबी से मोहब्बत करने वाला सच्चा दावेदार एक मेरी सुन्नत को जिंदा कर देगा, अल्लाह ताला उस बंदे से इतने खुश हो जाएंगे कि 100 शहीद जो अल्लाह की राह में होंगे उनसे ज्यादा अज्र एक सुन्नत पर अमल करने वाले को अल्लाह ताला फरमाएंगे। इसलिए मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती, जब लोग उम्मत सुन्नतों को छोड़ रहे हों उस दौर में अगर मेरा कोई उम्मती सुन्नत को जिंदा करने के लिए एक सुन्नत पर अमल कर लेगा, अल्लाह 100 शहीदों से भी ज्यादा अज्र उस एक सुन्नत पर अमल करने वाले को दे। तो इसलिए अजीज दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है वो दौर ऐसा है कि यकीनन एक सच्चाई है, हर मुसलमान के दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ये सच्चाई है। ये किसी भी आप अदना से अदना मुसलमान से पूछोगे, कभी वो नहीं कहेगा कि मेरे नबी मुझे नबी से मोहब्बत नहीं है। नबी से मोहब्बत है और यकीनन है, और वो जो बात कह रहा है यकीनन दिल में मोहब्बत है। लेकिन ये एक दूसरी तरफ भी सच्चाई है कि अपने नबी से मोहब्बत के बावजूद, अपने नबी से मोहब्बत के बावजूद आज उम्मत अपने नबी के तरीके पर चलना नहीं चाहती। मोहब्बत है लेकिन नबी के तरीके को अपनाना नहीं चाहती। आज देख लो, हमारे घरों का माहौल देख लो, कारोबार का माहौल देख लो, बाजार का माहौल देख लो। आप मुझे बताओ कि हम अपने घरों में, अपने कारोबार में, अपने मामलात में कितना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करते हैं, कितना सुन्नतों को जिंदा करते हैं, कितना हम सोचते हैं कि अगर खाना खाना सुन्नत है, लेकिन हम अपने नबी के तरीके पर किस तरह चलते हैं। खाना एक हमारी जरूरत भी है और खाना खाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर सुन्नत भी है। जरूरत तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं? यहां तक कि जिस नबी ने हमें इस्तिंजा करने का तरीका तक बता दिया, एक इंसान की हाजत है, जरूरत है, वो उसे पूरा करना ही करना है, लेकिन जिस नबी ने यह बताया हो कि जब तुम्हें कज़ाए हाजत हो, जब तुम्हें अपने एक बशरी तकाजे को पूरा करना हो तो इस्तिंजा करने में इस तरह बैठो, ढेले का इस्तेमाल करो, पानी का इस्तेमाल करो, किस पैर पे जोर लगा के बैठो तो तुम्हें कज़ाए हाजत में आसानी हो जाएगी, तुम अच्छी तरह फारिग हो जाओगे। जिस नबी ने इतनी तक बात बता दी हो और उम्मत उस नबी के तरीके को भुला रही हो, तो बताओ ये मोहब्बत का कैसा तकाजा और कैसा दावा है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये दौर जो चल रहा है, यकीनन हर एक बंदे के दिल में प्यारे नबी की मोहब्बत है, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन उस मोहब्बत का जो तकाजा है उस पर हम अमल पैरा नहीं है। आज हमें जरूरत इस बात की है कि मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया के सारे कैरेक्टरों के किरदार को छोड़कर अपने घरों में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को लाएं। जरूरत है इस बात की। हमारे खाने पीने में, उठने बैठने में, घरेलू जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में, मामलात की जिंदगी में, अखलाकियात की जिंदगी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को लाना हो। पूरी आपकी सीरत, आपकी जिंदगी हमें और आपको सिखाने के लिए तो गुजरी है। यही वजह थी कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, जरूरत नहीं होती थी, जरूरत नहीं रहती थी, लेकिन सुन्नत पर अमल करने के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए उस वक्त उस जरूरत को पूरी किया करते थे। साहबी रसूल है, जंगल में चल रहे हैं, कज़ाए हाजत के लिए बैठ गए। साहबा कह रहे हैं क्या बात है? का जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इस जगह
پیارے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، اس لیے میں یہاں بیٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، ایک موقع ہے اس جگہ مسکرا رہے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں مسکراہٹ ہے؟ کہا یہی وہ جگہ ہے جس جگہ میرے آقا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ صحابی رسول کا آپ ایک ادنا عمل دیکھیے کہ میرے نبی نے مسکرایا تھا اس لیے میں یہاں کھڑے ہو کر مسکرا رہا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے طریقے سے کتنا ہٹتے جا رہے ہیں۔ آج جو دور ہے وہ بغض و عناد کا دور ہے، حسد کینہ کپٹ کا دور ہے، دلوں میں نفرت ہے۔ آج آپ دیکھ لو عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانوں کے سینوں میں عداوتیں بھری ہوئی ہیں۔ عدالتیں انسانوں سے اسی لیے بھری ہوئی ہیں کہ انسانوں کے سینوں میں عداوتیں بھری ہیں، دشمنیاں ہے، بغض ہے، نفرت ہے۔ اب یہ چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ دیا کہ اگر تمہارا دل ان چیزوں سے لبریز ہو، تمہارے دلوں میں اگر کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تمہارے دلوں میں یہ چیزیں آ جائیں، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کو اگر تمہیں دور کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کینہ تمہارے سینے میں پنپ رہا ہے، یہ ایک نفرتی دور ہے، بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کرتا ہے، محلے میں محبت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، دشمنیاں کرنے والے، عداوتیں کرنے والے، نفرتوں کو بڑھاوا دینے والے، ان کی تعداد آپ ہزاروں میں مل جائے گی آپ کو۔ تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے آگ سے ختم نہیں کیا جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ ظاہر بات ہے نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے، آپ بھی اس سے نفرت کرنے لگے، اس سے نفرت ختم نہیں ہوگی، اس سے نفرت بڑھے گی۔ آپ کے راستے میں کوئی کانٹے بچھاتا ہے اور اگر آپ بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہو تو پوری دنیا تو کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اور یہ ہمیں نہیں سکھایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی نفرت کرتا ہے، کرنے دو، تم محبت سے اس کی نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس میں چند فارمولے بتائے، چند سنتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، اپنی چند عادات بتلائیں کہ یہ کام کر لو میری امت کے لوگوں تو تمہارے سینے سے کینہ ختم ہوگا، اور تمہارے بدلے میں اگر تمہارے مقابلے میں تمہارے متعلق کسی کے دل میں بغض ہوگا تو وہ بھی ختم ہوگا۔ اس میں یہ فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم افشوا السلام بینی و بینکم، سلام کو عام کرو، خوب سلام کرو۔ پتا ہے تمہیں کہ یہ سامنے والا مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں میرے متعلق کینہ ہے، حسد ہے، لیکن تم سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے فارمولے پہ عمل کرو، انشاءاللہ چند روز میں اللہ رب العزت اس کے سینے سے کینے کو نکال دیں گے۔ لیکن سنت پہ عمل کرنا ہوگا، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا۔ تو یوں فرمایا، اور اب یہ ماحول بن گیا کہ ہم سلام بھی دیکھ کر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی اپنے مزاج کا ہے کہ نہیں، اپنے منڈل کا ہے کہ نہیں، اپنے سرکل کا ہے کہ نہیں، اپنی جماعت کا ہے کہ نہیں۔ اگر اپنی جماعت کا نہیں ہے اور سلام بھی کیا تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، یعنی اس سے منہ پھیر کر کے ہم سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق یہی تو تھے، امت کو آپ نے یہی تو تحفے دیے۔ تو اس لیے سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے کینہ تمہارے دلوں کا ختم ہوگا۔ سلام کو رواج دے دو،
ہر خاص و عام کو سلام کرنے لگ جاؤ۔ اور دوسری چیز فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، گفٹ دیا کرو، تحفہ دیا کرو۔ تحفہ دینے سے کیا ہوگا؟ تحفہ دینے سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ، اس لیے کہ گفٹ دینا، ہدیہ کرنا تمہارے دلوں سے بغض کو ختم کر دے گا۔ ہم ہدیہ کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں، گفٹ کرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں، سنت سمجھ کر نہیں، رسم ہم ادا کرتے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ کے موقع پہ گفٹ دیتے ہیں، کسی کے گھر کا کوئی فنکشن ہوا اس موقع پر گفٹ دیتے ہیں۔ یہ سنت پہ عمل نہیں ہے، یہ تمہارا رسم ہے، تمہارا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے اس طرح گفٹ لینے والا بھی اس کے دل میں کبھی محبت نہیں پیدا ہوتی، دینے والا بھی ایک فارمیلٹی پوری کرتا ہے کہ بھائی مجھے اس کے گھر جانا ہے، اب تو کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے۔ کبھی یہ سوچ کے نہیں سوچتا کہ یہ میرے پیارے آقا، اس کائنات کے سب سے محبوب، اللہ کے سب سے لاڈلے سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت ہے، آپ کی عادت ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ ہدیہ دینا لینا سنت رسول ہے، گفٹ لینا دینا سنت رسول ہے۔ یہ سوچ کر ہم گفٹ نہیں کرتے۔ اس لیے یہ چیزیں آج امت سے زائل ہونے سے دلوں میں بغض بڑھ گیا، نفرتیں بڑھ گئی، عداوتیں بڑھ گئیں، دشمنیاں بڑھ گئیں، شیطان کو موقع مل گیا۔ سنت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں شیاطینی خرافات شروع ہو جاتی، جہاں بھی سنت مٹتی ہے شیطان نت نئے طریقے وہاں لے آتا ہے۔ اس بنیاد پر میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنتوں کو رواج دینے والے بنیں۔ ایک ایک سنت جیسے صحابہ تلاش کیا کرتے تھے کہ اس سلسلے میں میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی۔ اور ہدیہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑا قیمتی تحفہ ہی دیں تو ہی محبت بڑھے گی۔ آپ ایک سنت سمجھ کر کے، پیارے آقا کی سنت سمجھ کر کے معمولی چیز بھی کسی کو گفٹ کریں۔ اچھا، جس کو آپ گفٹ کر رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے غریب ہو، کمزور ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ سے کتنے ہی بڑا قیمتی ہو آپ اس کو بھی گفٹ کریں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لیا بھی کرتے تھے اور تحفہ دیا بھی کیا۔ ہدیہ لینا اور دینا، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ ہدیہ دیا کرو اور ہدیہ قبول کیا کرو۔ پیارے آقا نے تو فرمایا کہ مجھے اگر کوئی گفٹ میں، تحفے میں، گفٹ میں بکری کا کھر، بکری کا ناخن جس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر مجھے کوئی گفٹ دے گا تو میں اسے بھی قبول کروں گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہدیہ لینا دینا جب سنت کے مطابق ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو یہ دونوں کے دلوں میں محبت اور جوڑ کا ذریعہ بنے گا۔ آج گفٹ لیا دیا جا رہا ہے لیکن رسم ہے، رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، سنت نہیں زندہ کی جا رہی، اس بنیاد پر محبتیں نہیں بن۔ تو تحادو تحب، اور یوں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہدیہ دینا اور ہدیہ قبول بھی کیا کرو۔ یہ مت سوچو کہ میں تو بڑا انسان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں کہ بس ہمیں آپ کے ہدیے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ کے موقع پر کارڈ پہ نیچے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک سنت کے خلاف اس طرح بات لکھی گئی کہ بھائی مجھے آپ کے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ضرورت ہے یا نہیں بھی تو بھی نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خلاف سنت بات ہے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ہدیہ لینا بھی ہے اور ہدیہ دینا بھی ہے۔ یوں فرمایا کہ ہدیہ جب تمہیں کوئی دے تو اس کو قبول بھی کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْهَدِيَةَ رِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ، اس لیے کہ جو بھی ہدیہ تمہارے پاس آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے اور وہ پاکیزہ رزق ہوتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ رزق اللہ نے جو بندوں کو عطا فرمایا
وہ سب سے پہلا مال غنیمت. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ فوج جب جنگ میں لڑتی ہے اور اس وقت جو جہاد میں مال حاصل ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو تقسیم فرما دیتے تھے تو وہ سب سے پہلا رزق حلال 1 نمبر کا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب کوئی کسی کو گفٹ کرے، تحفہ کرے، تو یہ دوسرے نمبر پر رزق حلال ہوتا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے رزق ہوتا ہے. اور جو خود ہم کماتے ہیں اس کا درجہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. تو آپ اندازہ کر لو. تو اس لیے یہ ایک چیز ہونی چاہیے، جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے اپنے گھروں میں رائج کریں گے، اپنے کاروبار میں لے کر آئیں گے، اپنے معاملات میں لے کر آئیں گے، اپنے اخلاقیات میں لے کر آئیں گے، ایک ایک سنت کو تلاش کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم دلوں سے ہماری نفرت ختم ہوگی. ورنہ یہ نفرت کا بازار اتنا گرم ہے کہ شیطان ہر جگہ ہے اور ہر جگہ حاوی ہے ہمارے اوپر. کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی دیندار میں اور آپ سمجھتے رہ جائیں، لیکن شیطان ہماری گردنوں پہ سوار ہے، اور اس طرح سوار ہے کہ ہم سے اللہ کی مرضی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف جو چاہتا ہے وہ ہم سے کرواتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہم سے کرواتا ہے، اور ہم اس کو کر رہے ہیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے جتنے فنکشن ہیں آپ دیکھ لو، شادی بیاہ کا موقع دیکھ لو، تمام چیزیں یہی اس بات کی علامت ہے کہ وہاں ہم سے سنتیں نہیں ادا ہو رہی ہیں، بلکہ سنتوں کا جنازہ ہم خود ہی نکال رہے ہیں. اس بنیاد پر میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ احادیث اور یہ قرآن پاک کی آیات یہ صاف صاف ہمیں کہہ رہی ہیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو، اس دنیا سے نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے، تو بیچ کی زندگی اپنی مرضی سے کیوں گزار رہے ہو؟ بیچ کی زندگی بھی جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ کا حکم ہے، اور جیسا اللہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ عطا فرمایا اس کے مطابق گزارو. دیکھو اللہ کے حکموں پر چل کر آج تک کبھی کوئی ناکام نہیں ہوا، اور اللہ کے حکموں کے خلاف چل کر کوئی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر میرے عزیز دوستو، ہر ایک کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.